بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں نالج راگ۔ ڈاکٹر یاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نالج راگ۔ آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے۔ میں نے جب مریم علیہ السلام کا قصہ پڑھا اور مجھے ان کی برداشت پر رشک آیا، پھر اسے اپنے اوپر سوچا کہ اگر یہ سب میرے ساتھ ہوتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو لوگ ان کو باتیں کرتے تھے اگر میرے اوپر ہوتی تو ناقابل برداشت۔ میں نے آسیہ علیہ السلام کا قصہ پڑھا جو کہ فرعون کی زوجیت میں تھیں، تو ان کے صبر پر رشک آیا۔ اگر آج ہماری کسی بہن کا شوہر انہیں کچھ کہہ دے تو آسمان بول بول کر سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہی بت تراش کے گھر ہوئی۔ گھر سے نکالے گئے اپنے باپ اپنے لوگ ہی لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتے، لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا واقعہ، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو صفا مروہ میں قلعہ چھوڑنے کا واقعہ، تو ویران بیابان میں اکلوتی لات کو چھوڑا، اللہ اکبر۔ پھر قربانی دینے کا حکم۔ آج کسی مرد میں اتنا حوصلہ ہے؟ کبھی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری، سب کچھ چلا گیا، اور اولاد، مال، بیویاں، سب کچھ، لیکن آزمائش پر صبر کیا۔ آج ہے کسی میں اتنا صبر؟ بالکل نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بچپن میں ان کے والد سے بھائیوں نے دور کر کے کنویں میں پھینکا، پھر غلام کے طور پر قیمت لگائی گئی، قید کاٹی، لیکن صبر کیا۔ اور آج اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو شکوہ شروع کہ اللہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی میں آنکھ کھولی، پھر ماں بھی چھوڑ گئی اور مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہوئے نبوت کے مقام تک پہنچے۔ بھوک، دشمنوں سے مسلسل آزمائش کی زندگی، کیا آج کوئی کر سکتا ہے یہ سب برداشت؟ بالکل نہیں۔ تو کیا یہ مثالیں ہمارے لیے کافی نہیں کہ مسلمان کی زندگی آزمائش ہوتی ہے اور ہمیں بھی زندگی کا ایسے ہی امتحان دینا ہے اور اسی طرح صبر کرنا ہے؟ مومن کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہے، اور وہ اس قید خانے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوا ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے ہر حال میں راضی رہتا ہے اور خوش رہتا ہے، اور اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے، صلہ رحمی کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ ہاں واقعی یہ زندگی گرم صحرا کی تپتی دھوپ کی مانند ہے، اور ہمیں گرم ریت پر لیٹ کر سینے پر بھاری بھرکم پتھر کا بوجھ اٹھا کر کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ اس سے بڑی آزمائش ہو سلگتے کوئلوں پر لیٹ کر چمڑی جلا کر امتحان دیتے ہوئے آہت 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 پکارنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی، مومنوں کی سنت پر چلنا ہوگا، صبر کے ساتھ آزمائش پر پورا اترنا ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ ترجمہ: اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ تفسیر صراط الجنہ۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول خوف سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مال کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے اموات ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب عز و جل۔ ہاں یا رب۔ اللہ عز و جل پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے تیری حمد کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ آزمائش اور صبر۔ یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفت و بلیات سے، کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے، اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اسی سے فرما بردار و نافرمان، محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق۔
حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانا، فرزند کو قربان کرنا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا، مصر سے ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں، اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہی ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد الاعلیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو، مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا وہ کسی مصیبت اور مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدر خدا کو یاد کرتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور یہ تو بڑے رتبہ والوں کی شان ہے کہ وہ تکلیف کا بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں جیسے راحت کا استعمال کرتے ہیں، مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو صبر و استقلال سے کام لیں اور رونا پیٹنا نہ کریں، غصہ گرمی نہ کریں، پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، جرہ و قضا یعنی رونا پیٹنا کر کے آنے والے ثواب کو حاصل نہ جانے دیں۔ اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہ رہے گی اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہ رہے گی، پھر اس بڑے ثواب جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے سے محرومی دوہری مصیبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے، اور کثیر الحدیث میں مسلمان پر مصیبت آنے کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے ان میں سے چند احادیث یہ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خضری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والی تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و نصر، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی آسان بنائے، سب کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔